وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور تحقیق ہم نے قرآن کو انتہائی آسان کر دیا ہے، بس ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 9 کی طرف چلتے ہیں۔ اس سبق میں آج ہم سورہ فاتحہ کا مکمل ترجمہ سیکھیں گے، اور یہاں یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ پہلے جو ہم مختلف کلر رنگ کی مدد سے سیکھ رہے تھے، اور یہاں وہ رنگ ہم نے ختم کر دیے ہیں، اور اس وجہ سے کہ ابھی آپ کے اندر اتنا شعور آنا چاہیے کہ آپ بغیر رنگ کے قرآن کی آیت کو سمجھ سکیں، کیونکہ ظاہری بات ہے آپ جو بھی قرآن شریف اٹھائیں گے اس میں کلر تو نہیں ہوں گے، تو جس کی وجہ سے آج یہ ہماری پہلی کلاس ہے جو بغیر رنگ کے استعمال ہو رہی ہے۔ تو شروع کرتے ہیں، آپ بھی تیار ہو جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد تمام تعریفیں، حمد للہ ہے۔ لی کا مطلب ہم نے پڑھا تھا لیے، لام کے نیچے زیر ہو یا زبر ہو تو للہ اللہ کے لیے۔ رب العالمین، رب عالم جہان، اور عالمین تمام جہان۔ آخر میں جو یانون ہے جو بہت مرتبہ پیچھے اسباق میں ہم لال رنگ سے دیکھ چکے ہیں، تو یہ جمع کی نشانی ہے، کتاب اور کتابیں۔ تو رب العالمین تمام جہانوں کا رب ہے۔ اس کے بعد ہے الرحمن الرحیم۔ الرحمن اردو میں استعمال ہوتا ہے جو رحمان ہے، الرحیم جو رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، مالک اردو میں استعمال ہوتا ہے، مالک ہے۔ یوم الدین، یوم اردو میں یوم آزادی، دین ویسے دین اردو میں اگر ہم استعمال کریں تو لین دین کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، کہ یعنی کچھ دیا جاتا ہے اور کچھ لیا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کچھ دو اور کچھ لو۔ تو اس کو بطور سزا اور جزا بھی کہتے۔ اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ ہم جو اعمال دیتے ہیں اس کے بدلے میں ہمیں وہ سزا یا جزا ملتی ہے، اور یہ سزا اور جزا قیامت کے دن ملے گی۔ تو عموماً آپ دیکھیں گے کہیں مفسرین اس کا ترجمہ کرتے ہیں مالک ہے یوم الدین، قیامت کے دن کا، اور کچھ اس طرح کرتے ہیں کہ جو روز سزا اور جزا کے دن کا مالک ہے۔ بات ایک ہی ہے۔ تو مالک ہے یوم الدین، قیامت کے دن کا۔ ایاک، ایا خاص لفظ ہے، عربی کا ہے اور خاص کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کا ترجمہ بھی خاص ہوتا ہے۔ تو ایا خاص، کیا ہم نے مرتبہ پڑھ چکے ہیں کہ تو ایک مرد کے لیے استعمال ہوتا ہے، کیا رب کا تیرا رب، تو ایا کا خاص تیری، اور اگر ایا ہو تو خاص اس کی، ایاہم خاص ان سب کی، ایاکم خاص تمہاری، تم سب کی، یا تو خاص میری، یا نا خاص ہماری۔ تو ایا کا خاص تیری، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں، فعل مضارع، تا یا نون الف،
یعنی 4 الفاظ اگر کسی کے فعل کے شروع میں ہو تو مضارع بن جاتا ہے. تو تا سے تو، یا سے وہ، نون سے ہم اور الف سے میں. تو نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، بندگی کرتے ہیں. و اور ایا خاص کا تجھ سے. نستعین نون استعانت مدد طلب کرنا، یہ جو آخر میں یا نون ہے یہ اس کا اپنا ہے. تو نستعین اردو میں استعمال ہوتا ہے استعانت مدد طلب کرنا. تو نستعین ہم مدد طلب کرتے ہیں. یا کا خاص تیری، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، ویا کا اور خاص تجھ سے، نستعین ہم مدد طلب کرتے ہیں. اہد ہدایت دے، نہ ہم کو. دیکھیں یہ ہم پہلے سیکھ چکے ہیں کہ الف کے بعد دوسرے لفظ پر پیش ہو تو الف کو پیش، ورنہ الف کو زیر، اور اس میں آرڈر ہوتا ہے. کیونکہ الف کے بعد دوسرا جو لفظ ہے دال، اس کے نیچے پیش نہیں ہے، چاہے زیر ہو چاہے زبر ہو تو ہمیں ہر حالت میں زیر دینی ہے. تو اہد ہدایت دے، نہ ہم کو. الصراط المستقیم، صراط راستہ اور مستقیم سیدھا. تو اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت دے ہمیں سیدھے راستے کی. اس کے بعد صراط الذین، صراط راستہ، الذین ان لوگوں کا، الذی ایک مرد کے لیے اور الذین بہت سارے مردوں کے لیے. تو ان لوگوں کا راستہ یا ان لوگوں کے راستے کی ہمیں ہدایت دے، ان لوگوں کا راستہ ہمیں دکھا دے. انعم انعام کیا، یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں. اگر نعمہ ہوتا وہ خود نعمت والا ہوا، انعم اس نے کسی اور پر نعمت کی، جس طرح ہم پڑھ چکے ہیں. نزل وہ خود اترا، اور انزل اس نے کسی اور کو اتارا. تو انعم اس نے کسی اور پر نعمت کی. اور آخر میں تا جو ہے یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں. سمعت تو ایک مرد نے، سمعت تو ایک عورت نے. تو نعمت ہوتا تو نعمت والا ہوا یا نعمت ملی تو ایک مرد کو. انعمت تو نے نعمت دی، تو نے انعام کیا. اگر انعمت ہوتا تو ایک عورت نے، انعمت ہوتا اس ایک عورت نے، انعمت میں نے. تو انعمت آپ نے انعام کیا. علیہم، علی کا بھی ہم پڑھ چکے ہیں پر، ہم تو علیہم ان پر. غیر المغضوب، غیر علاوہ سوائے. مغضوب یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے جیسے مقتول جس کو قتل کیا گیا، مجبور جس پر جبر کیا گیا. تو مغضوب جس کے اوپر غضب کیا گیا. تو غیر المغضوب ایک ترجمہ یہ آتا ہے کہ نہ غضب کیا گیا ہو علیہم ان پر. دوسرا ترجمہ یہ آتا ہے کہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ ان لوگوں کا راستہ بتا دے جن پر آپ نے انعام کیا. تو غیر المغضوب، غیر نہ ان لوگوں کا راستہ، یعنی ان لوگوں کے علاوہ، نہ ان لوگوں کا راستہ مغضوب علیہم جن پر غصہ کیا گیا، غضب کیا گیا علیہم ان پر. تو دونوں ترجمے صحیح ہیں. ولا الضالین، ولا اور نہیں، یعنی جو انعام یافتہ لوگ ہیں نہ وہ ان پر غصہ کیا گیا اور نہ وہ گمراہ ہوئے. یا دوسرا ترجمہ نہ ان لوگوں کا راستہ جن پر غصہ کیا گیا، ولا الضالین، اور نہ گمراہوں کا راستہ. ضالین جو لام کے اوپر شد ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ لام 2 مرتبہ استعمال ہوا ہے، اور آخر میں جو یہ یا نون ہے یہ جمع کی ہے. تو ذاللن
اس طرح کے عموماً جو الفاظ آتے ہیں اس میں کام کرنے والا ہوتا ہے. ظالم ظلم کرنے والا، قاتل قتل کرنے والا، جابر جبر کرنے والا، حاکم حکم دینے والا. تو اسی طرح ضالل گمراہ ہونے والا، اردو میں ضلالت ہم کہتے ہیں. تو ضالین گمراہ ہونے والے، تو ولد ضالین اور نہ گمراہ ہونے والوں کا راستہ. دوبارہ پڑھتے ہیں. الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے، رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے، الرحمن جو رحمان ہے، الرحیم جو رحیم ہے، مالک جو مالک ہے، یوم الدین قیامت کے دن کا، سزا اور جزا کے دن کا. ایا خاص کا تیری، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، و ایا اور خاص کا تجھ سے، نستعین ہم استعانت طلب کرتے ہیں، مدد طلب کرتے ہیں. اہدے ہدایت دے نا ہم کو، الصراط المستقیم سیدھے راستے کی. صراط الذین راستہ ان لوگوں کا، انعمت آپ نے انعام کیا، علیہم ان پر، غیر المغضوب نہ غصہ کیا گیا، نہ غضب کیا گیا، علیہم ان پر، ولا الضالین اور نہ گمراہ ہوئے. جزاکم اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کریں کہ الحمدللہ آپ اب اس نتیجے پر پہنچ چکے ہیں کہ الحمدللہ آپ خود ترجمہ کر سکتے ہیں. اور ایک تو وہ وقت تھا جس میں آپ گھبراتے تھے، آپ کے ذہن میں یہ بات بھی نہیں تھی کہ آپ اور قرآن کا ترجمہ کرنے لگیں، لیکن الحمدللہ یہ اللہ کی توفیق سے ہوا ہے. تو اس کے لیے آپ خصوصاً ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور خصوصی طور پہ میرے جتنے بھی استاد ہیں ان کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں. چاہے جتنے بھی استاد ہیں، عبد الرحمن شاہ صاحب، جاوید اختر صاحب، گل واحد صاحب، عبدالغفار بھٹو صاحب، پروفیسر عاشق حسین صاحب، عبید الرحمن صاحب، ان کے لیے بھی خصوصی دعا کریں. اور انجینئر زائد صاحب کہ انہوں نے الحمدللہ میرے ساتھ تعاون بھی کیا اور اس نتیجے پر پہنچایا اور میری رہنمائی بھی کرتے رہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر. اللہ 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 اللہ